السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کے مہینے کے آخری ایام اور آخری دن چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ رمضان کی آمد قریب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور امت کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت فضیلت بیان کرتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ رمضان کس قدر عظیم اور مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے وعظ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، جو مہینہ بڑا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر اور اعلیٰ رات ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ رات شب قدر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دن میں روزوں کو فرض کیا ہے اور رات میں قیام کرنے کو، عبادت کرنے کو، تراویح پڑھنے کو نفل قرار دیا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں، رمضان کا روزہ فرض ہے اور تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس ماہ میں، اس مبارک مہینے میں نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نفل پر اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا کہ غیر رمضان میں فرض پڑھنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینے کے علاوہ جب ہم فرض پڑھتے ہیں، جتنا ایک فرض پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اتنا رمضان میں اگر ہم نفل پڑھیں اتنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان میں فرض پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر رمضان میں 70 فرضوں میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب رمضان میں ایک فرض پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ یعنی رمضان کا ایک فرض کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں غیر رمضان میں اتنی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہمیں نعمتیں اور رزق عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں حلال کمائی کے ذریعے روزے داروں کا روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جس کا روزہ اس نے افطار کرایا ہے، جتنا ثواب اس کو روزہ رکھنے کا ملا تھا، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کرانے والے کو نصیب کرتے ہیں، اور اس کے ثواب میں، یعنی روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اور یہ فضیلت اس شخص کو بھی عطا کرتے ہیں جو ایک کھجور کے ذریعے ہی روزے داروں کا روزہ افطار کرا دے، پانی کے ذریعے ہی روزے داروں کا روزہ افطار کرا دے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص روزے دار کو بھر پیٹ کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر ان کو سیراب کرتا ہے، کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گے، یعنی حوض کوثر کا جام اس کو دے گے، اور اس کے پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے کا پہلا عشرہ تو رحمت کا عشرہ ہے، دوسرے عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس عشرے میں مغفرت کرتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ تو رحمت بھری شان ہے، دوسرا مغفرت کا عام اعلان ہے، تیسرا نار دوزخ سے بچنے کا ہے قدرداں وہی جس کا ایمان ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے، اپنی لونڈیوں سے، گھروں میں کام کرنے والی بچیوں سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، کام کو کم کر دیا، ان کے روزے کی وجہ سے ان پر ترس کھایا اور ان کو چھوڑ دیا اور کام کم ان سے لیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، کہ ہو تو کوئی بندہ جو اللہ سے اس مبارک مہینے میں، اس ماہ کے مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرائے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کروائے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔